السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوعہ۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ایران سے بھی ان کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان مہاجرین جو ایران اور پاکستان میں رہ رہے تھے، اب حالات بہتر ہونے کے بعد حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، اور پاکستان کے بعد ایران نے بھی ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ اپنے وطن، اپنے سرزمین میں واپس جا رہے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں حکومت چھاپے بھی ماری ہے، اور لگ بھگ 9-10 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ افغان مہاجرین واپس بھی جا چکے ہیں 2023 سے اب تک، اور اس سال جو ہے ان کی واپسی کا جو سلسلہ ہے اس میں تیزیاں آ گئی ہیں۔ اس پر حکومت نے کوئی بھی پریشر نہیں لیا اور آرام سے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے وطن لوٹ جائیں، کیونکہ افغان مہاجرین یہاں سے واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے، اس لیے ایکشن لیا گیا اور چھاپے مارے گئے اور سینٹر قائم کیے گئے، جس کے بعد وہاں سے ان کو واپس بارڈر کے راستے افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق یہ سمجھ آ رہی ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں اس طرح سے احسن طریقے سے انجام نہیں پا رہا، یا پھر صرف 22-23 لاکھ افغان مہاجرین کی یہاں موجودگی کا حکومت کہہ رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ ہاف سے بھی کم افغان مہاجرین واپس لوٹے ہیں۔ بڑی تعداد اب بھی یہاں کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ آج کی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ افغان مہاجرین جو یہاں پر بزنس کر رہے تھے، جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، یا جو بھی چیزیں تھیں، وہ شاید پیسہ لگا رہے ہیں، اور ہمارے سسٹم کے اندر موجود وہ لوگ جو پیسے کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، یا پھر وہ ان کو سہارا دے رہے ہیں، جو پیسے لینے کے بعد کوئی نہ کوئی ان کو راستہ فراہم کر دیتے ہیں، کوئی سہولت کاری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اس کی سبزی منڈی کے جو تاجر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہیں، افغان شہری بزنس کر رہے ہیں، قبضہ مافیا میں انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ سبزی منڈی میں بڑی تعداد میں وہ بزنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر سبزی منڈی کے راستوں میں وہ ریڑھی بان، چھابڑی والا، یہ جو بھی دوسری تیسری چیزیں یہاں پر وہ سبزی بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ یہ راستہ جو ہے اس کو بلاک نہ کریں، کھول دیں، تو وہ گروپس کی شکل میں آتے ہیں اور ہم پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یعنی افغان مہاجرین اس وقت ایسی پوزیشن میں جب چھپتے ہوئے پھرتے ہیں، سبزی منڈی میں بیٹھ کے بزنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد سے انہوں نے کمپلین کی تھی، ڈی سی اسلام آباد نے یہ ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن تاہم اب تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا۔ تاجروں نے یہ بھی کہا ہے کہ منشیات فروشی، سمگلنگ اور دوسری جو اسلحے کی جو لے کر پھرنا اور اس سے ایسی جو کرائم ہے، ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی وہ انوالو ہیں۔ تو افغان شہریوں کا، افغان مہاجرین کا پاکستان میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ جو ہے کافی عرصے سے ہے۔ بہت بار پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے ان کو پولیس اریسٹ کرتی تھی، یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا قتل و غارت کا یا سمگلنگ کا یا منشیات کا کسی طرح کا بھی، تو جب پکڑے جاتے تھے تو پولیس کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق وہ افغان شہری ہی نظر آتے تھے۔ کچھ دن پہلے راولپنڈی کا بھی ایک بڑا ڈان ہے جس کو واپس بھیجا گیا ہے کابل، اس کی بھی چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو وہ بھی افغان شہری تھا۔ اس کے علاوہ یہ تاجروں نے سبزی منڈی سے بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت جب اتنا پریشر بنا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم سینٹر بھی بنا چکے ہیں، ہم پیسہ بھی لگا رہی ہے، چھاپے بھی مار رہی ہے، تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ کے کیپٹل میں بیٹھ کے سبزی منڈی میں جو اتنا بڑا بزنس ہب ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کنٹرول ہے، اجارہ داری ہے، منوپلی ہے، وہاں کے تاجر مجبور ہو گئے میڈیا کا سہارا لینے کے لیے۔ میڈیا تک یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر تاجر جو ہیں وہ مقامی افغان شہریوں سے اس طرح پریشان ہیں۔ تو یہ کیسی سچویشن ہے کہ آپ ایک طرف جو رینٹ پر گھر دیتے ہیں ان کو منع کریں کہ افغان شہریوں کو کسی طرح بھی شیلٹر نہیں دینا، کوئی رہائش نہیں دینی، دوسری طرف آپ کے سسٹم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، کیا ان تک یہ خبریں نہیں پہنچ رہی؟ کیا ڈی سی اسلام آباد تک یہ چیزیں نہیں پہنچی؟ کیوں نہیں چھاپے مارے جا رہے؟ کیوں ان کو وہاں سے حراست میں لے کر سینٹر میں بھیج کر ان کو واپس نہیں بھیجا جا رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ ہمارے سسٹم کے اندر وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پیسوں کے ہاتھوں بک رہی ہیں، سہولت کاری کر رہی ہیں، اور ہماری جو حکومت ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ میرے خیال میں بلیک میل ہو رہی ہے، یا پھر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے سسٹم کے اندر موجود لوگ ایسے ہیں جو پکڑ میں نہیں آ رہے اور وہ ادھر افغان مہاجرین کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے اس سارے سسٹم میں، اس سارے پروسیس میں،
کہ اس کے باوجود جو ہے وہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد اب بھی پاکستان میں موجود ہے. چلے چھپ کے تو موجود ہے، لیکن یہ جو سبزی منڈی کی خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ کیوں ہے؟ افغان مہاجرین کو واپس کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کل بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر موجود جن لوگ پہ شک ہے وہاں پر انکوائری کریں گے، ان کو بھی گرفتار کریں گے. اسی حوالے سے جو ویزوں کا اجرا ہے یا پاسپورٹ کا اجرا ہے اس سے متعلق بھی چیزیں سامنے آئی تھی. افغان ایسے شہری جن کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ایف آئی اے کے لوگ بھی انوالو تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. انکوائریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن کیا ڈی سی اسلام آباد بھی انوالو ہیں؟ جب تاجر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈی میں افغان مہاجرین کی، افغان شہریوں کی اجارہ داری ہے، تو وہاں پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ صرف یقین دہانی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کیا ڈی سی انوالو ہے یا پھر ڈی سی صاحب جو ڈر گئے ہیں، یا پھر ڈی سی صاحب ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وزارت داخلہ یعنی آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہے، اور باقاعدہ ٹیم بنائی گئی ہے اس حوالے سے جو بالکل اسی چیز پہ فوکس کیے ہوئے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. پھر آپ کا انٹیریئر منسٹری کے نیچے ایک ڈی سی، ایک بیوروکریٹ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایکشن نہیں لے پا رہا. دوسری جانب افغان مہاجرین کی واپسی کے سلسلے کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو جو مہاجرین یہاں پر تو ہیں ہی جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح ان کو بھیجیں گے. لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو واپس بھیجیں گے. پاکستان پہ ایک برڈن ہے، اتنی بڑی تعداد، کچھ لوگ رجسٹر بھی نہیں ہیں، اور پھر اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز اور مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی تنگ آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم پڑوسیوں کو جو ہے وہ یہاں پر شیلٹر دیں گے جب ان پہ مشکل وقت آئے گا. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی ایسا مشکل وقت آئے تو یہاں کے بھی شہری کہیں نہ کہیں شیلٹر ڈھونڈیں گے. تو اب کیونکہ طالبان گورنمنٹ وہاں پر ہے، افغانیوں کی اپنی گورنمنٹ ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو واپس جانا ہے، آپ واپس جائیں. یہاں پر ویسے بھی آپ کو کوئی نیشنلٹی نہیں مل سکتی، بے شک آپ یہاں کی عورتوں کے ساتھ شادی کریں یا جو دوسری تیسرے معاملات ہیں، یہاں پر آپ کو سی این ایس سی نہیں مل سکتا کیونکہ مہاجرین کو سی این ایس سی نہیں ملتا. آپ کہیں بھی جائیں گے کچھ اور راستے نکالیں گے تو نکالیں گے، لیکن آپ کو ایٹ دی اینڈ واپس ہی جانا ہے. کتنے عرصے تک آپ یہاں پر رہیں گے؟ آپ یہاں پر لوگوں کو پیسے کھلائیں گے؟ دوسری جانب بڑی تعداد میں جو معصوم بیچارے افغانی تھے جو یہاں تعلیم بھی حاصل کر تھے، جن کے بچے روزگار بھی تھے، وہ واپس چلے گئے. جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں تھے، جو اچھے لوگ تھے وہ چلے بھی گئے ہیں. اب بھی یہاں پر جو لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے برے ہیں، اچھے ہیں، وہ اس لیے صرف نہیں جانا چاہ رہے کہ وہاں جا کر کیا کریں. ان کی تیسری نسلیں یہاں پر تھیں اور یہاں پر وہ بزنس کر رہے تھے، یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے. خاص طور پر میں بچیوں کے لیے بڑی وہ فیل کر رہی ہوں کہ یہاں پر وہ تو تعلیم حاصل کر رہی تھی، کچھ لڑکیاں جابز بھی کر رہی تھی، لیکن جب وہاں جائیں گی تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ نہ تو وہاں پر جاب حاصل کر سکتی ہیں، نہ ہی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. جو افغانی واپس جا رہے ہیں ان کو یہ مسائل تو ہیں ہی کہ وہاں جا کر یہ چیزیں فیس کریں گے، لیکن راستوں میں بھی ان کو بڑی ہی مشکلات جو ہے فیس کرنی پڑتی ہیں. ڈبلیو ایچ او کا کہنا یہ ہے کہ اپریل سے اب تک 8.5 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین ایران اور پاکستان سے واپس افغانستان روانہ ہوئے ہیں. راستوں میں ظاہر سی بات ہے آپ بیمار بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ بائی ایئر تو جا نہیں رہے، بائی روڈ جا رہے ہیں، آپ کے قافلے جا رہے ہیں، آپ رکتے بھی ہیں، کہیں آپ کو زخم بھی، چوٹیں بھی آتی ہیں، زخم بھی لگتے ہیں تو وہ بگڑ بھی سکتے ہیں جرمز کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے وائرس بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ. اس حوالے سے ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ طبی امداد بھی ہم فراہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ٹیمز وہاں پر ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں جو اس تمام تر معاملے میں ان کی صحت کے طور پر اگر دیکھیں تو خاص خیال رکھا جا رہا ہے. لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو 70 مسائل ہوتے ہیں راستوں میں، تو ڈبلیو ایچ او جو ہے اس میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی نگرانی میں، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہے اور ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے. تو ڈبلیو ایچ او کیونکہ ہیلتھ پہ کام کرتے تو وہ آگے بڑھا ہے ادارہ، اور اس نے افغان مہاجرین کی جو واپسی ہے ایران اور پاکستان سے، راستے میں جانے میں جو مشکلات آ رہی ہے صحت کے حوالے سے، اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں پر ان کو ویکسین بھی دی جا رہی ہے، بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو آپ کے وائرس کے انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی ان کو لگائے جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. یہاں سے تو وہ بڑے برے دل کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی کچھ افغانیوں کو جانتے تھے، ہمارے آس پاس بچپن سے ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ نے واپس جانا ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کے بچے جب چھوٹے وہاں بڑے ہوں گے تو وہ پاکستان کو بھول جائیں گے، وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فیصلہ، مشکل فیصلہ لینا تھا اور اب آپ نے یہ فیصلہ لے لیا. اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ بھی جلدی یہاں سے جائیں گے کیونکہ وزارت داخلہ اس وقت ایکشن میں ہے اور انہوں نے
یہ خاص طور پر کہا ہوا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر لوگ موجود جو سہولت کاری کریں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور انکوائریاں جاری ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو جو لوگ یہاں پر طاقتور چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگ کو بھی واپس جانا ہوگا. پنڈی کا وہ ولی خان ڈان جو ہے جس کے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے تعلقات تھے، ان کے کام کرتا تھا یا کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، تو عدالت نے اسے بھی تو واپس بھیج دیا. اتنا تگڑا بندہ، اتنا اسٹرانگ بندہ جو کہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ تھا، پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ بھی واپس چلا گیا ہے. ایون کہ اس نے عدالت میں صحافیوں کو کوریج کے دوران بھی دھمکیاں لگائی تھی، لیکن کیا ہوا، اسے لگ رہا تھا میں چھوٹوں گا اور باہر سب سے بدلے لے لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسے واپس بھیج دیا. اس نے کابل سے جا کے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور یہ شو کیا کہ وہ پاکستان میں ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، وہ واپس جا چکا ہے. تو یہ تھی تمام تر صورتحال. مزید اپڈیٹ سے اس حوالے سے آپ تک پہنچاتی رہوں گی. روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تک انفارمیشن دیتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے کہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. ایران سمیت آپ کو یہ تمام تر اپڈیٹس آپ تک پہنچاتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.